السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تحرص على هداهم فإن اللہ لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو درس قرآن ہے وہ سورۃ النحل سے ہے، پارہ نمبر 14 ہے، آیات مقدسہ 37، 38، 39 اور 40 ہے، اور یہاں پر پارے کا رکوع نمبر 11 اور سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 5 مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے شیطانی جماعتیں، کفار، مشرکین اور منافقین کے جو دلائل ہیں وہ پیش کیے اور ان کا رد پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کا جو ہدف اور ٹاسک ہے وہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں سب سے بڑی بات کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول الثقلین بنا کر بھیجے، آخری پیغمبر بنا کے بھیجے، اور قیامت تک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ان کا جو دعوت کا ہدف تھا اس کی 2 بنیادیں تھیں۔ ایک بنیاد ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت، جس کو ہم نے عرض کیا تھا خدا شناسی۔ دوسرا واجتنبوا الطاغوت، اللہ رب العزت کی توحید کی رٹ قائم کر کے، اس کے فلسفی کی رٹ قائم کر کے، اس پر اللہ کی فلسفی پر ایک سیاسی اور معاشی نظام تشکیل دے کر بہترین عدل کا معاشرہ تشکیل دینا، جس کو انسانیت دوستی کہتے ہیں۔ تو خدا شناسی اور انسانیت دوستی، یہ 2 پلر کہہ لیجئے، ستون کہہ لیجئے، یا 2 اہداف تھے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ اور اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت پیرائے میں ہماری تربیت فرمائی، رہنمائی دی کہ اللہ نے ساری امتوں میں رسول بھیجے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے نتیجے میں ایک حزب اللہ تیار ہو گئی جو اللہ کی جماعت ہے، اور جو مقابلے میں آ گئی وہ حزب الشیطان ہے۔ اللہ رب العزت حزب الشیاطین کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ان کے انجام کو دیکھو۔ آپ سیرو فی الارض، یہ سیرو فی الارض یہی سیاحت ہے اصل میں، جو دنیا میں ہم کریں گے تو اللہ رب العزت کی کائنات کو دیکھیں گے، اللہ رب العزت کے جو ماننے والے ہیں ان کی ترقیات کو دیکھیں گے، جو نہیں ماننے والے ان کی جو تنزلیات ہیں، ان کی جو زندگی کے اندر پیچھے رہنے کے بعد معاشروں کی تباہیاں ہیں، ہم وہ دیکھیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آج کی آیت مقدسہ میں ایک اور اصول بیان فرما دیا کہ یہ جو حزب الشیطان ہوتی ہے، حزب الشیطان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش تھی کہ ان کو ہدایت مل جائے۔ سارے انبیاء کی یہ خواہش ہونی چاہیے۔ کیوں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام داعی ہوتے ہیں، مبلغ ہیں،
یقیناً ان کے اندر تڑپ بھی ہے، خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک وہ حصہ حزب الشیطان کا جو ان کے لیڈر ہیں، قائد، ان کے بانی، وہ ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ کے اندر یہ خواہش ہے، طمع ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے، فإن اللہ لا یہدی من یضل، اصل میں ان کے تو دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کے کانوں پر مہر ہے، آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، اتنے گمراہ ہو گئے ہیں، اب اللہ ایسے گمراہوں کو کیسے ہدایت دیں گے؟ اللہ نے سارا پروسیس دیا، دعوت کا پروسیس، جد و جہد کا پروسیس، انبیاء علیہ والسلام کی محبت، شفقت، نرمی، اور ان کی آگے سے کارستانیاں، انتشار، فساد، اب مذاق اڑانا، سارا کچھ ہوا۔ اب کیسے یہ کامیاب ہوں گے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو ایک خاص ونگ ہے حزب الشیطان کا، جو نسل پرست وہ دشمن ہیں، اور آج کے عیسائی اور یہودی ہیں، قرآن پاک نے کیا کہا؟ توجہ فرمائیے، آج ہم قرآن کے اس درس کو بھول گئے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ نسل پرست عیسائی اور یہودی جو آج سرمایہ دار اور سرمایہ پرست ہیں، جنہوں نے سامراجی نظام قائم کیے ہوئے ہیں، یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ لن ترضى، اس کا معنی ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ نے لفظ ہی وہ بولا جو بڑا سخت لفظ ہے یہ، اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا چھٹے پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ اس یہود و نصارہ سے مراد ان کے لیڈر، وہ قائدین جو حزب الشیاطین کے قائدین ہیں، جو ان کے نظام کو مینج کر رہے ہیں، ان کے تھنک ٹینک جو ہر وقت سوچ رہے ہیں کہ انسانیت کو نقصان کیسے پہنچانا ہے، ان پر حملے کیسے کرنے ہیں، ان پر غلبہ کیسے کرنا ہے، ان کو غلام کیسے بنانا ہے، ان میں پھوٹ کیسے پیدا کرنی ہے، ان میں انتہا پسندی کیسے پیدا کرنی ہے، انتشار کیسے پیدا کرنا ہے، ان کے وسائل پر کیسے قبضہ کرنا ہے، ان کو ہدایت آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے آج، اور یہ پوری تاریخ بڑی پڑی ہے، انبیاء علیہ والسلام کی تاریخ۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو اس شیطانی جماعت کے لیڈر ہیں، ابو جہل، ابو لہب، ان کو ہدایت کہاں سے آئی ہے؟ اس وقت کے کیسر و کسریٰ جو بین الاقوامی ظالم تھے، ان کو ہدایت کہاں سے آئی ہے؟ نہیں آئی۔ اس لیے یہ دل سے نکال دیں کہ ان کو ہدایت آ جائے گی۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رہنمائی دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں، لیکن آج ہم نہیں سمجھتے۔ آج ہماری دوستی ہے تو امریکہ سے ہے، یورپ سے ہے، برطانیہ سے ہے۔ جب سے یہ ملک پاکستان بنا آج تک وہی سرمایہ داری نظام، ظلم کا سیاسی، معاشی، سماجی، عدالتی، تعلیمی، تہذیبی وہی چلا آ رہا ہے۔ تو بھائی کس طرح اسلام آئے گا؟ کس طرح انسانیت غلامی سے نکلے گی؟ نظام تو وہی چلا آ رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، جس کے نظام میں آج ہم چل رہے ہیں، جس کی چھتری کے نیچے آج ہم جی رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یہدی، ان کو ہدایت نہیں آئے گی۔ اور پھر ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ آج کے دور کے تناظر میں بھی دیکھو، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ قسمیں کھاتے ہیں بڑی بڑی، اور کیا قسمیں کھاتے ہیں؟ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، جو مر گیا اللہ نے اس کو دوبارہ تو نہیں اٹھانا۔ بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ بیوقوف جانتے نہیں ہیں۔ عنوان بنا کر
غلط فلسفی پیش کر کے، غلط تعلیمی سسٹم دے کر انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ جو دور جدید ہے، یاد رکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس دور جدید میں اصل میں جو غلط علم ہے، ناقص علم، غلط فلسفی، اس نے ہمیں گمراہ کیا۔ اس لیے لارڈ میکالے جو ان کا بانی ہے مغربی تہذیب اور تعلیم کا، وہ لکھتا ہے کہ آج ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کا شخص اپنے آپ کو انگریز کہے، وہ کلمہ چھوڑ دے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کلمہ وہی پڑھے گا، ذہناً عملاً بظاہر مسلمان ہوگا، لیکن عقل کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے ہم نے انجیکشن لگا دیا، وہ انگریز بن جائے گا، وہ ہماری تعریفیں کرے گا۔ آج اسی طرح انہوں نے ہمیں غلام بنایا ہے۔ اس لیے وہ اکبر الہ آبادی صاحب نے کہا فرعون کے بارے میں، اس نے 70,000 بچے مروا دیے اس خوف سے کہ کوئی بچہ بڑا ہو کر میرے گریبان کو نہ پکڑ لے۔ لیکن خدا کو دیکھیے، سبحان اللہ، جب اللہ نے اس کے گریبان کو پکڑنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور ساری پرورش اس کے گھر میں ہوتی ہے۔ تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں یوں قتل کے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل کے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ اگر اس کو پتہ کالج بنا دو، اسکول بنا دو، ان کو تعلیم ایسی دے دو، ان کے دماغوں میں انجیکشن ایسے لگا دو کہ ویسے یہ ان کے دماغ مر جائیں، احساس ختم ہو جائیں، تو یہ کالج اور اسکول بنا دیتا۔ بچوں کو قتل کروانے کا کیا مقصد تھا؟ آج وہی عمل انگریزوں نے دہرایا یہاں پر۔ آج ہمارے بچوں کا کیا شعور ہے؟ ہم اپنی ماضی کی تاریخ سے کٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں ہے۔ ہمیں تو اگر آپ بغور تجزیہ کریں گے، ایک مسلمان کو نماز پڑھنی تک نہیں آتی، نماز کے الفاظ نہیں آتے، ان کو کلمہ درست نہیں آتا۔ ذرا آپ تجزیہ کریں اپنے اڑوس پڑوس میں، کتنے لوگوں کو سبحانک اللہ سے لے کے آخر تک نماز آتی ہے، دعائے قنوت آتی ہے، کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی ریگولر نماز پڑھتے ہیں۔ او بھائی، اگر یہ ہم کام نہیں کر سکتے جو ہماری پہچان ہے، آسان کام، تو کہاں سیاسی اور معاشی ظلم کے نظاموں کو توڑنا ہے آپ نے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو رہنمائی دے رہے ہیں وہ تو حزب اللہ بنانے کی رہنمائی دے رہے ہیں، ہم نے آگے بڑھ کے یہ کرنا ہے۔ تو یہ قسمیں اٹھائیں گے، امریکہ قسمیں اٹھائے گا، امریکہ کے ایجنٹ پاکستان میں حکمران آپ کے قسمیں اٹھائیں گے، مختلف عنوانوں سے قسمیں اٹھائیں گے، خدمت خلق کی، مذہب کی، قرآن کی اور انسانیت کی۔ لیکن طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا عملاً وہ شیطانی نظام کو وہ پاورفل بنائیں گے، ان کو مضبوط کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، یہ اللہ نے لازمی ظاہر کرنا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ ظاہر کر سکتے ہیں، دنیا میں اگر یہ بچ گئے تو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ان کو اپنے بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور جن چیزوں میں یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں اللہ رب العزت ان چیزوں کو وہاں دہرائیں گے، پوچھیں گے ان سے کہ یہ جھوٹ تم نے بولا ہے، آج بتاؤ کیسے بولا۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ سن لو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم آخرت کے انکار کی بات کرتے ہو، دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنے کی بات کرتے ہو، اللہ رب العزت تو وہ ہے کن کہہ دے ہو جا فیکون، ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے کیا مشکل ہے؟ جس اللہ نے یہ ساری کائنات پیدا کی، سارا سسٹم پیدا کیا، تدبیری نظام بنایا، کیا وہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ تم کتنے جرم کر لو، بھاگ لو، کہاں تک بھاگو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ نے جواب طلبی کرنی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے لازمی جواب طلبی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائے، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ ہمیشہ دعا کرو یا اللہ اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ، انبیاء علیہم الصلاۃ والی جد و جہد، دور حاضر میں اللہ کی رضا، اللہ کا خوف اور سچے علماء سے وابستگی پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔